السلام علیکم ایوریون۔ آج کوئی ایسی بات کرنے جا رہی ہوں آپ سب کے ساتھ جو کہ بہت سیریس ہے، بہت سنجیدہ ہے۔ کوئی مذاق نہیں، کوئی مذاق نہیں، کیونکہ یہ بات ہے ہمارے ملک کی، یہ بات ہے پاکستان کی، یہ بات ہے ہمارے ملک میں جو بچے ہیں نا، ان کے مستقبل کی بات ہے، نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اب کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک چیز تو یہ لوگ کر چکے جو انہوں نے کرنا تھا، سزائیں سنا چکے جو انہوں نے سنانی تھی، کس کے کہنے پہ کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر اب بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، تو پھر وہ سوچے، ایک لہجے کو سوچے ذرا۔ جب سے اس شخص کی حکومت گئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک جو مہنگائی کا حال ہے، جو خودکشیوں کا مطلب کہ ریشو بڑھ گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ نوجوان طبقوں میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے تو وہ کیوں ہے؟ آپ نے یہ سوچنا ہے۔ اب 8 فروری کا دن قریب ہے، 6-7 دن دور ہے بس۔ اب ان 7 دنوں میں آپ نے سوچنا بلکہ آپ نے اپنے اندر کی آواز سننی۔ ضمیر ہے نا، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس شخص نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یا اس نے اپنی باتوں کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، ابھی آپ کے سامنے پاکستان ہے، آپ نے پاکستان کو بچانا ہے۔ ہم سب نے مل کے پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر اب بھی نہ کیا نا، پھر رہ جاؤ گے۔ موقع ملا ہے کچھ کرنے کا، موقع ملا ہے اس بازی کو اپنے حق میں پلٹانے کا۔ ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سوچنا نہیں ہے اتنا، بس ٹھاننی ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے اس شخص کو جس نے اقوام متحدہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آواز بلند کی، اس شخص کو جس نے اسلامو فوبیا کے اس میں بل پاس کروایا کہ اب کوئی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ یہ بل پاس کس نے کرایا؟ ہم جانتے ہیں۔ غریبوں کے لیے کس نے کام کیا؟ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اب بھی پاکستان میں موجود ہے، سزا ملی، سب کچھ ہوا، اس نے سامنا کیا، بھاگا نہیں، وہ اپنے ملک میں ہی رہا، بھاگا نہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اس نے بھاگنے کو، ڈیل کرنے کو فوقیت نہیں دی، وہ اپنے ملک کو اہمیت دیتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کی خاطر اس نے یہ سزا قبول کی ہے۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ملک کو بچانا ہے، اس شخص کو بچانا ہے، یا پھر بریانی کی پلیٹ پہ بک جانا ہے۔ بچوں کو سوچیں، اب مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کا ووٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ووٹ کی طاقت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ کون سا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کے بچوں کا مستقبل سامنے ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس پارٹی کی خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، نوجوانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، معصوم بچہ عمار کے ساتھ کیا ہوا جو اپنے باپ کے لیے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، ذل شاہ کو سامنے رکھیں۔ ابھی ریسنٹلی 2 نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کو سامنے رکھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو ووٹ کے حق سے محروم رکھ سکیں۔ اب آپ نے خود کو ان کی چال بازیوں میں نہیں لانا، ووٹ دینا ہے۔ ووٹ کی طاقت سے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، بہت کچھ۔ کسی کی بھی باتوں میں نہ آئیں، اپنے ضمیر کی سنیں۔ آپ کے اندر ضمیر ہے نا، ضمیر کیا کہتا ہے؟
اس کی سنیں. یہ ملک ہمارا ہے، باہر والوں کا نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے. ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے ہی تو کرنا ہے، ہم نے ہی تو بچانا ہے اس پاکستان کو ان فرعونست لوگوں سے جو خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے، جو کریں گے، جس کو ہمارے سر پہ بٹھائیں گے، جو اس کو ہمارے ملک کا حکمران بنائیں گے، ہم اسی کو قبول کریں گے. نہیں، اب ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاکستان کے نوجوان کس کے ساتھ ہیں. وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا جانتے ہیں. ہم نے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے. آپ اپنے محلے، رشتہ دار سب کو قائل کریں، راضی کریں، ان کو ہر طرح کے حقائق دکھائیں، راضی کریں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر اب بھی نہ کیا تو پچھتائیں گے. اب بھی نہ کیا نا تو پچھتائیں گے. پچھتاوا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ پھر جو لوگ آئیں گے نا وہ کیا کریں گے، اس کی ایک جھلک تو انہوں نے ان 2 سالوں میں دکھا دی ہے. انویسٹرز پاکستان سے جا رہے ہیں، سب کچھ برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. آگے بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. خدا کا سوچیں، سمجھ کے اپنے ملک کا سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں. وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے وہ اس چیز کے قابل تو نہ تھا جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، مطلب میں دیکھتی ہوں وہ ویڈیوز و تصاویر جس میں وہ شخص سامنے آتا ہے تو مطلب رونا آ جاتا ہے یار، کہ وہ شخص ہماری خاطر یہ سب برداشت کر رہا ہے. ورنہ اس کو کیا پڑا تھا؟ جا کے رہتا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان سے باہر. اس کو کیا پڑی تھی؟ اس کو کیا پڑی تھی اس قوم کے لیے اتنا کچھ برداشت کرنے کی، پاکستان کے عوام کے لیے اتنا کچھ برداشت کرنے کی؟ اس کے پاس ہے ہی کیا کھونے کو؟ سب کچھ تو اس کا پاکستان میں. اس پاکستان کی خاطر اس نے اپنا رشتہ، اپنے بچے سب چھوڑے. اب بھی نہ سوچو گے تو کب سوچو گے؟ اب بھی اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ میں آج آپ سب سے یہ باتیں تحریک انصاف کی سپورٹر ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہی، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں. خدا را پاکستان کا سوچیں. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا جو یہاں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہوتا. اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، ووٹ کی طاقت ہے، آپ یہ بازی اپنے حق میں کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے، ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جہاں حد سے زیادہ ووٹ ہوں وہاں ریگنگ نہیں ہو سکتی. جہاں مارجن کم ہوگا وہاں ریگنگ ہوگی، لیکن جہاں مارجن نہیں زیادہ سے زیادہ ہوگا وہاں یہ لوگ کتنی ریگنگ کر سکیں گے. یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے. آپ کے اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھ کے سوچیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک کی خاطر کس نے کیا کچھ نہیں کیا، کس نے کام کیا ہے اور کس نے پیسہ بنایا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج جو میں نے ویڈیو میں آپ سب کو پیغام دیا ہے، باتیں کی ہیں، سمجھ آئی ہوں گی کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کہ آپ نے اس ملک کا سوچنا ہے. اب نہ سوچا تو پھر کب سوچیں گے؟ کب؟ آخر کب؟ جب یہ ملک کو دشمنوں کے حوالے کر کے خود عیاشی کریں گے تب سوچیں گے. اب سوچنے کا وقت ہے. 8 فروری کو ووٹ دیں اس امیدوار کو جو آپ کے ملک کے لیے کام کرے، جو آپ کے ملک کے لیے سوچتا ہے. ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے نشان لے لیا، تو نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ نے پھر بھی ساتھ دینا ہے پاکستان کی خاطر. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم، یہ ملک ہے تو ہم.